مولانا عبدالحمید عامر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے عزیزاً فاضل بھائی جناب پروفیسر محمد عامر صدیقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ یہ 3 روزہ کانفرنس بڑی ہی کامیاب منعقد کی۔ لوگوں کا بڑے اچھے انداز میں ان کی مہمان نوازی کی، سب کے کھانے کا اور ان کے آرام کا اہتمام کیا۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمایا اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ اجر جزیل سے نوازے۔ اس وقت میرے پیچھے بیٹھے ہوئے جماعت کے نامور مبلغین موجود ہیں، جن میں جناب مولانا سیف اللہ خالد صاحب اور ان کے علاوہ جناب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب اور خطیب پاکستان قاری عبدالحفیظ صاحب۔ میں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، صرف 1-2 باتیں کروں گا۔ میں ایک چھوٹا سا موازنہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 47-48 سال پہلے کی بات ہے۔ سن 74 میں روا سے گزرنے والے جو طالب علم ٹور کے لیے جا رہے تھے اور جاتے ہوئے انہوں نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا تھا روا اسٹیشن پر، تو ان لوگوں نے مرزائیوں نے سازش کر کے جب وہ واپس آئے تو انہیں مارا اور پیٹا ان طلباء کو۔ یہ ایک خبر چھوٹی سی لگی تھی کہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے۔ اس چھوٹی سی بات پہ اسی دن ملک بھر میں ختم نبوت کی ایک اتنی بڑی تحریک چل گئی، جس میں تمام مسالک کے تمام جماعتوں کے لوگ شریک ہوئے اور بالآخر انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ایک یہ وہ وقت تھا، اور ایک آج جس میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس وقت اتنے بڑے بڑے عجیب و غریب وہ کام ہو چکے ہیں جن کا آج سے 20 سال پہلے تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ یہی مرزائی جو چھپ چھپا کر اپنے مسلک کو چھپاتے بھی تھے، اپنی بے ایمانی کو اور اپنے غلط مسلک کی دعوت بھی نہیں دے سکتے تھے، آج حالت یہ ہے کہ وہ حکومت پہ اتنے چھا چکے ہیں کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل مندوب مرزا نبیل منیر وہ اسے متعین کیا جا چکا ہے۔ وہ پکا سکہ بند مرزائی خاندان ہے، سب کو علم ہے، اور آج جب اسے مستقل مندوب بنایا گیا تو ہمارے کانوں پہ جوں تک بھی نہیں۔ یہ ان بہت بڑے بڑے کاموں میں سے ایک یہ بھی کام ہے، اور ان مرزائیوں کی پشتیبانی جو غیر مسلم قوتیں کر رہی ہیں، ان کی وجہ سے پچھلے دنوں جو عورت مارچ کیا گیا اور جس میں اتنی گستاخی کی گئی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، صحابہ کی، اولیاء کی، کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ آج سے 10-20 سال پہلے ایسے ہوتا
تو یہ ایسے ہی ہو جانا تھا. نہ انہیں اتنی جرت تھی اور نہ آج انہیں کرنے کے بعد اتنا خوف اور ڈر ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں جو عورت مارچ کیے گئے ہیں اس میں کس قسم کے نعرے لگائے گئے. کیا ہم میں سے کوئی آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں. لیکن یہ نعرے بجے تو کیا ہوا؟ انہوں نے ڈھول کی تھاپ پہ ان کنجریوں نے، ان بے غیرت عورتوں اور مردوں نے اللہ کے خلاف نعرے بازی کی، اور اس میں کہا گیا کہ اللہ سن لے آزادی، نبی سن لے آزادی، اولیاء سن لے آزادی. کس کی آزادی؟ کوئی اسلام سے بڑھ کر عورت کو تحفظ دے سکتا ہے؟ انہیں وہ تحفظ مطلوب نہیں ہے. انہیں آزادی مطلوب ہے شیطنت کی. آزادی مطلوب ہے کہ وہ بغیرتی، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کو پھیلائے تو کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہاں تک کہ وہ جنسی آزادی کے لیے نعرے لگائے گئے، جس میں باقاعدہ کہا گیا کہ عورت عورت کے ساتھ اور مرد مرد کے ساتھ اسے جنسی آزادی ہونی چاہیے. اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ پاکستان ہے، یہ کلمہ طیبہ کے نام پہ اس ملک کو حاصل کیا گیا ہے. اس ملک میں تم ایسے نعرے لگاتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قوم لوط پہ اس فعل بد کے نتیجے میں کتنا بڑا عذاب نازل ہوا؟ وہ کہتے ہیں پتہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود وہ اللہ کو کہ غضب کو دعوت دے رہے ہیں اور عذاب کی کو دعوت دے رہے ہیں. اب یہ جب عذاب ان پہ آئے گا تو کیا ہم بچیں گے؟ اگر ہمیں بچنا ہے، اگر ہمیں اس عذاب سے بچنا ہے جس عذاب کے وہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ عذاب آئے، کہ اللہ کا غضب اتنا تھا کہ اس پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر درمیان لے جا کر الٹ کر انہیں زمین میں جھنسا دیا گیا. کیا ہم اس عذاب کی طرف گا رہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اٹھنا پڑے گا. اس کفر کی جو حکومت اب قائم ہو چکی ہے، بظاہر ریاست مدینہ کا نام نعرہ لگانے والے، ریاست مدینہ میں اب یہ کام شروع ہو چکا ہے. لوگوں کو گمراہ کیا گیا، نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا کہ میں ریاست مدینہ لاؤں گا. کیا ریاست مدینہ میں یہ لواطت کی اجازت ہو سکتی ہے؟ عورتوں کی بغیرتی ہو سکتی ہے؟ مرزائیوں کو مسلط کیا جا سکتا ہے؟ آج اگر ہم نہ اٹھے اور اس حکومت کے خلاف اور اس بغیرتی کے خلاف، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. پھر میں تمہیں بدل دوں گا، تمہیں تباہ کر دوں گا اور کوئی ایک اور قوم لے آؤں گا جو تم جیسی نہیں ہوگی. اٹھئے اور اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے تمام قسم کے مکاتب فکر میں، مذہبی ہیں یا سیاسی یا تاجر، سب لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر آج ہم نے اس بے غیرتی کا مقابلہ نہ کیا، اس گستاخی کا مقابلہ نہ کیا اور مرزائیوں کو آج ہم نے نہ روکا، تو پھر وہ دن بد وہ آنے والا ہے. اللہ اس سے پہلے جو ہے ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمایا اور اس کفر کو، اس بے غیرتی کو روکنے کی توفیق عطا فرمایا. وما علیہ الا البلاغ.